ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المولى جل وعلا في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج جمعہ کا دن گزار کر سنیچر کی رات 10 صفر 1448 ہجری مطابق 24 جولائی 2026 اعلان کے مطابق ایک نئے درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان اور اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس نئے سلسلے کو آسان بنائے، مبارک فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت اور اپنے ناموں اور صفتوں کی صحیح معلومات نصیب کرے اور اپنی محبت، اپنی خشیت، اپنی تعظیم، اپنے اوامر کی بجاوری کا جذبہ اور منہیات سے اجتناب کا داعیہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہمارے درس کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ فقہ الاسماء الحسنی کے عنوان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اس میں خاص کر جو 99 نام جن کی احصاء کے تعلق سے، جن کو شمار کرنے کے تعلق سے فضیلت آئی ہے، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، ایک کم 100، جس نے اس کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن و سنت سے ثابت ان 99 ناموں کو ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ان ناموں کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے اور ہمارے قلب پر ان ناموں کے کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے اور ان ناموں کے کیا آثار ہیں، کیا اچھے اثرات ہیں جن کو ہمیں اللہ کی توفیق سے اپنے دل میں بٹھانا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ تو اسماء الحسنی کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے آثار ہیں، اثرات ہیں، جو ایک مومن کے قلب پر پڑنے چاہیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو میمون و مبارک فرمائے اور اس درس کو ہم سب کے لیے مفید بلکہ عافیت بنائے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ مرکز الامام الزہری حیدرآباد کے اشراف میں چلے گا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان میں بتایا ہے کہ عمدۃ الاحکام اور اسی کے ساتھ ساتھ القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسماء الحسنی ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں، عقیدہ واسطیہ کا درس ابھی ختم کیا ہے، اور ایک تیسرا نیا درس کا سلسلہ فقہ الاسماء الحسنی کے نام سے چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری سیریز ہے اس کی پلاننگ انہی عزیزوں نے 2 سال قبل کی تھی، چنانچہ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے سابقہ پلاننگ کی کہ ہم فقہ الاسماء الحسنی بھی پڑھیں گے۔ اس نام سے کئی کتابیں ہیں، لیکن جو کتاب اس وقت ہمارے زیر درس ہے وہ فضیلت اخ الشیخ الدکتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ جامعہ اسلامیہ سے ہم ایک ہی ساتھ فارغ ہوئے تھے، ہم کلیت الشریعہ سے تھے، اور
فقہ الاسماء الحسنہ کے مؤلف شیخ دکتور عبدالرزاق کلیت الدعوہ سے تھے۔ سن فراغت ہم لوگوں کا جامعہ سے 1404 ہجری مطابق 1984 عیسوی تھا۔ میں ہندوستان آ گیا، وہ مدینی ہیں، مدینہ کے تھے، ان کا داخلہ ایم اے میں ہو گیا، میرا داخلہ ہو کر کے بھی نہیں ہو سکا۔ اجنبیوں کا داخلہ اس سال ممنوع قرار دیا گیا، داخلہ صرف سعودیوں کے لیے رہا۔ اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم ہندوستان آ گئے بحیثیت داعی اور مدرس، اور وہ وہیں رہے۔ انہوں نے ایم اے کیا، ماجسٹر کیا، دکتورا کیا عقیدے میں، ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھایا، ہزاروں ہزار طلباء نے ان سے بالمشافہ اور آن لائن استفادہ کیا۔ بڑی اونچی شخصیت ہے اور معدود چند معتبر ترین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاحب علم و فضل و کمال ہے، اور بڑے باپ کے بیٹا ہے کہ والد بھی علامہ عبد المحسن بن حمد العباد البدر جو محدث مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز کرے۔ اگرچہ وہ درس نہیں لیتے ہیں، معذور ہیں، بستر پر ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ اور ذاکرہ باقی رکھے تاکہ ان سے استفادہ کرنے والے مزید استفادہ کرتے رہیں۔ چنانچہ جو کتاب دکتور عبدالرزاق نے تالیف کی ہے یہ ان کا میدان ہے، کیونکہ عقیدہ کہ وہ اسپیشلسٹ ہے عقیدہ کے باب میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ فقہ الادیہ والاذکار کے نام سے 2 جلد ان کی 4 اجزاء جو 2 مجلد پر ہے مشتمل، وہ انہوں نے باقاعدہ ریڈیو پر نشر کیا، پڑھا سنایا لوگوں کو، اور پھر اس کو ترتیب دے کر کتابی شکل میں شائع کیا، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی کو کہہ لیجئے کہ جڑواں بہن کے طور پر پھر انہوں نے فقہ الاسماء الحسنہ بھی لکھی۔ اور جیسا کہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کی، اور اسی طریقہ سے علامہ ناصر سعدی کی اور دوسرے متقدمین علماء کی تالیفات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ پھر اپنے والد گرامی سماحت الشیخ فضیلۃ العلامہ المحدث شیخ عبد المحسن اطال اللہ عمرہ ونفع الامۃ بعلمہ، ان سے اکتساب فیض کیا، ان پر تحریر پیش کی ہے، کتاب ان کو سنایا ہے، اور ان کے علمی افادات سے بھی اس کتاب کو مزین کیا ہے۔ تو بہرحال سلیبس کے طور پر وہی کتاب ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اپنا مرجع سمجھتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم درس دیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمارے اوپر کھولے اور کچھ ہمارے دوسری کتابوں کے مطالعے سے جو کچھ اضافہ ہو سکے گا وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ایک تمہید تھی جو آغاز درس میں نے بیان کی ہے۔ موضوع بڑا شیق ہے، بڑا دلچسپی کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت، اللہ کا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، کیا تقاضا ہے اس کا، الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، ہم کو ان اسماء الحسنہ سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ہم کو اپنے سینے کو کس طریقے سے منور کرنا چاہیے، اور اسماء و صفات کے پاکیزہ اثرات سے اپنے آپ کو متاثر کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھالنا چاہیے۔ یہ بہت ہی سہل موضوع ہے، عمدہ موضوع ہے، پسندیدہ موضوع ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شوق شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے، اور نہ صرف سننے کی حد تک بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اسماء و صفات کے تقاضوں کو برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس تمہید کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کی اساس ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت پر موقوف ہے، اور جس قدر ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جو اس کے اسماء و صفات کے مطالعے سے ہمیں حاصل ہوگی، قرآن اور سنت میں جو اسماء و صفات ہے اور ان کے جو معانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے، سلف صالحین صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سلف امت صحابہ اور تابعین بے احسان کے طریقے پر عمل کرنے والے علماء جو منہج سلف کے متبعین ہیں،
ان کے نہج پر دین کو سمجھنا جس قدر ہمارا مضبوط ہوگا، اسی قدر ہماری ایمانی قوت مضبوط ہوگی۔ ایمان باللہ اور معرفت الاسماء والصفات کی حیثیت ہمارے اعمال کے لیے اساس کی ہے، بنیاد کی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جسم بغیر قوت کے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے جب تک ایمان باللہ اور معرفت اسماء حسنہ کی نہ ہو، ہمارا دین، ہمارا عمل اور یا ہمارے عمل کی دیواریں مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کی توحید جو دین کی اساس ہے، ایمان باللہ جو ایمانیات کے باب میں اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، بقیہ جو ایمان کے اجزاء ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے بھلے برے پر ایمان لانا، وہ سب ایمان باللہ کی فرع ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو، اس کی معرفت حاصل نہ ہو، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول الی آخرہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے بھی یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بعض اہل علم نے 3 قسموں میں، بعض نے 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ ایک تو توحید المعرفت والاثبات ہے، وہ توحید جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور وہ توحید ربوبیت ہے اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے افعال کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے افعال میں جو وہ کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے، بلا شرکت غیری۔ اور دوسرے کہ وہ اپنے ناموں اور بلند بالا صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے، اس جیسا کسی کے نام نہیں، اس جیسی کسی کی صفت نہیں، وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور تمام حمد و ثنا کی صفتیں بدرجہ اتم و اکمل اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ جملہ عیوب اور نقائص سے منزہ، مقدس، مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس توحید کی طرف کہ توحید الربوبیت اور توحید الاسماء والصفات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ نے 7 آسمان اور اسی کے میں سے 7 زمین بنائی۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ لتعلموا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ افعال ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش اور انزال امر، یہ کس لیے ہے؟ لتعلموا، تاکہ جان لو۔ گویا کہ توحید ربوبیت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کی احاطے میں لکھا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے اجھل نہیں ہے، علم سے باہر نہیں۔ تو توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، اور یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ صاحب جب اللہ ہی ہمارا خالق اور رازق ہے، وہی پوری کائنات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا رازق ہے، اور وہی کائنات کا نظام چلاتا ہے، مالک و مدبر ہے، اور اسی کے لیے اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ ہے، اور وہ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں اور کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہی ذات، یہ چیز اس بات کو مستلزم ہے کہ وہی ذات لائق بندگی ہو۔ چنانچہ توحید العبادہ، توحید الالوہیہ، کہ اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا سمجھنا، کہ اللہ ہی ایک اکیلا بندگی کا مستحق ہے، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے اسماء حسنہ و صفات اولیٰ کا علم لتعلموا ہے، علم کے لیے، اور عبادت لتعبدوا، ہم پیدا کیے گئے لتعبدوا،
لتعلموا ولتعبدوا، کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کے افعال کو دیکھو گے، اس کی قدرت کو دیکھو گے، زمین و آسمان میں اس کی پھیلی ہوئی مخلوقات پر غور کرو گے، اور اسی طریقے سے اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں غور کرو گے، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے گی، قلب میں بیٹھے گی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت تمہارے اندر پیدا ہوگی، گناہوں سے باز رہو گے، اور پھر اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت اور اس کے مقام اور مرتبے کی معرفت کے بعد عبادت کے اندر شوق، محبت، رغبت اور رہبت، خوف اور خشیت پیدا ہوگی۔ تو یہ جو توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید المعرفہ والاثبات، جو دو قسموں پر مشتمل ہے، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اور توحید الطلب والقصد، کہ ہماری طلب، ہمارا قصد، ہماری عبادت کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی حاجتیں، مناجات، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیجیے توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا سمجھنا، اور توحید الوہیت، اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا سمجھنا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی سب معبودان باطلہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنیٰ اور صفات اولیٰ میں اس کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تمام ناموں کو اور صفتوں کو ثابت کرنا جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے، ان کو ان کے حقیقی معنی پر محمول کرنا، اسی طریقے سے اس کو گزارنا جس طریقے سے وہ قرآن میں آیا ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، اور بغیر کسی تعطیل کے، انکار کے۔ لیس کمثلہ شیء، مثلیت کی نفی ہو، اور اسی طریقے سے اس کے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کرنا ہو، نہ کہ انکار۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، اللہ تعالیٰ کے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کرنا بغیر تمثیل کے، بغیر کوئی مثال دیے ہوئے، بغیر کسی سے تشبیہ دیے ہوئے، اور اللہ کے لیے ناموں کو ثابت کرنا لیکن اس کو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ سمجھنا، نہ کہ ناموں کا انکار کرنا۔ اللہ نے اپنے نام ثابت کیے، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اسی قاعدے پر، اسماء و صفات پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے توحید کی ان تینوں قسموں کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اور جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات کا ہم کو علم لینا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا ہے، اس کے تقاضے اور اس کے اثرات کو سمجھنا ہے، یہ جو علم ہم آج حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے تعلق اور اس علم کے تعلق سے بنیادی قواعد، ہم نے القواعد المثلیٰ کے اندر جو ایک عظیم کتاب ہے علامہ فضیلت علامہ شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس میں تمام بنیادی قواعد اسماء اور صفات کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں، اور منہج اہل سنت والجماعت کو ثابت کیا گیا ہے، اور خلاف منہج اہل سنت جو فرقے ہیں، چاہے وہ معولہ ہوں، اشاعرہ ہوں، یا اسی طریقے سے معتزلہ اور جہمیہ ہوں، جو صفات کی نفی کرنے والے لوگ ہیں اور ناموں کی نفی کرنے والے ہیں۔ جہمیہ تو نام اور صفت دونوں کی نفی کرتے ہیں، اور معتزلہ نام تو ثابت کرتے ہیں لیکن صفت ہی معنی نہیں لیتے، کہتے ہیں سمیع بلا سمع، نام سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے۔ گویا اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح سے نام کا ہی انکار، کیونکہ جب نام آپ لیتے ہیں اس میں کوئی معنی نہیں لیتے تو پھر اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کا کمال کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس طریقے سے یہ جو معطلہ ہے، معتزلہ اور جہمیہ، اور یہ جو معولہ ہیں اشاعرہ جو اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، 7 صفات پر ایمان رکھتے ہیں اہل سنت کے طریقے کے مطابق، اور بقیہ صفات کا انکار کی تعویل کرتے ہیں، ان کو ظاہری معنی سے پھیرتے ہیں، جو حقیقت یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں منہج اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں۔ باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں وہ کافر ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال یہ علم، اسماء و صفات کا علم بہت بڑا علم ہے، اشرف العلوم، افضل العلوم، کیونکہ اس کا تعلق اشرف معلوم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جس کا ہم کو علم لینا ہے، جس کی بابت ہمیں معرفت حاصل کرنی، کہ ناموں کو اور صفتوں کو سمجھنا ہے۔ صفتوں میں کیفیت کا علم مخفی ہے، کیفیت وہ متشابہ ہے جس کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اترتا ہے اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر، حقیقی نزول فرماتا ہے، کیسے؟ اس کا سوال بدعت ہے۔
اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، استوا کا معنی تو معلوم ہے، لیکن کیفا، یہ سوال باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، یداہ مبسوطتان، بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کشادہ ہے، کھلے ہوئے، کیسے ہے اس کا سوال مت کرو۔ جو صفت اللہ نے ثابت کی ہے، جو اس کا جو ظاہری معنی ہے لغت عربیہ میں، اس پر ایمان رکھو، نہ مخلوق سے تشبیہ دو، نہ ہی کیفیت کا سوال پیدا کر کے ذہن میں اس کی صفات کا انکار کر دو۔ فرقے اس لیے گمراہ ہوئے کہ یا تو انہوں نے صفات کی تشبیہ مخلوق سے دی تو کفر کی راہ پہ چلے، یا تشبیہ دے کر کے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوگی تو چلو نامی کا اور صفات کا ہی انکار کر دیں، یا نام ثابت کرے اور صفت معنی کو سلب کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام جامد نہیں ہے جو صرف نام ہو، ذات پہ بولا جائے اور اس میں کوئی صفتی معنی نہ ہو۔ ذات پہ بھی بولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کا صفتی معنی بھی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مشتق ہیں، جو ذات پہ بھی بولے جاتے ہیں اور اس میں صفتی معنی بھی کمال کا ہے۔ ایسا لفظ جو صرف ذات پہ محض بولا جائے، اس میں کوئی صفتی معنی نہ ہو اور کمال کا معنی نہ ہو، یہ کمال حمد و ثنا پر مشتمل نہ ہو، عیب و نقص مکمل اللہ کو پاک نہیں کرتا، اگر یہ معنی نہیں تو وہ اللہ کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھیوری ہے جو ہم پڑھ چکے۔ تو اللہ رب العالمین کے صفات کی معرفت بہت ضروری ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم جو ہمارے سامنے ہے، یا جس کو ہم نے آج پڑھنے کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ یہ اشرف العلوم، افضل العلوم ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت شاید ہی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا اس کی کوئی صفت نہ آئی ہو۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے وہ اللہ کے نام، صفات، افعال کا ذکر ہے، جنت جہنم کی آیتوں سے بھی زیادہ، احکام اور مسائل کی بھی آیتوں سے زیادہ، اگلی قوموں کے تذکرے سے بھی زیادہ۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے وہ اللہ کی توحید کا ذکر، اور اس توحید میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا زیادہ ذکر۔ یہی وجہ ہے کہ جو آیت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے، جیسے آیت الکرسی، ہم جان چکے ہیں کہ یہ اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کا تو معنی اور مطلب کے اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر مشتمل ہے، ورنہ لمبی آیت تو سورہ بقرہ کی آیت مدائنہ ہے، اعظم آیت، عظیم المرتبت۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 5 اسماء حسنی اور کئی اور صفات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ الحی القیوم، اور عقیر میں العلی العظیم، اور پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، پوری آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر میں، اس چیز کو اعظم آیت فی کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ای آیت اتدری ای آیت اعظم فی کتاب اللہ، سب سے عظیم المرتبت آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول۔ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا، جواب دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے ان کے سینے کو تھپتھپایا۔ کہتے ہیں وہ بھائی ان کی کنیت ابو المنذر تھی کہ فضرب بیدہ، فضرب صدری بیدہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے میرے سینے پر مارا اور کہا لیہنک العلم ہنا یہنا، ہنا یہنا لیہنک العلم ابو المنذر، تم کو علم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مزید تمہارے علم میں وسعت اور رسوخ پیدا فرمائے۔ یہ سب سے اعظم آیت کیوں ٹھہری؟ اعظم آیت کیوں ٹھہری؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید ابن المعلا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، اس جیسی کوئی سورت توریت میں نہیں اتری، زبور میں نہیں اتری، انجیل میں نہیں اتری، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی دوسری سورت اتنی افضل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب دریافت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ مسجد کے نکلنے سے پہلے تم کو سکھاؤں گا، وہ کون سی سورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ام الکتاب، وہی سب المثانی والقرآن العظیم، یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت پہ سورہ فاتحہ رکن نماز کی حیثیت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہی قرآن عظیم ہے۔ پورے مضامین جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس صورت کے اندر رکھا ہے، اسی اس کو ام الکتاب، اصل الکتاب کہا جاتا ہے جی۔ اور اس کے اندر جو 3 صفت ہے اللہ کی، رب کی اور رحمان کی،
علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ تمام صفات اسی کے گرد گھومتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ تینوں ترتیب کے ساتھ ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ آیا اور رب العالمین آیا، رب آیا، اللہ رب، اور دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، لفظ رحمان آیا۔ تو اللہ، الرب، الرحمن، یہ تین وہ نام ہیں جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنے عموم و شمول کے اعتبار سے تمام اسماء حسنہ کو شامل ہے۔ اور کیونکہ توحید کی تینوں قسمیں آ گئی، اللہ میں توحید الوہیت آ گیا، رب سے توحید ربوبیت آ گئی، الرحمن توحید الاسماء والصفات آ گیا۔ تو ماشاء اللہ جامع ترین صورت ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو توحید الوہیت ہے، ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ مدد کرنے پر تو ہی قادر ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ، اسی پر چلاتا رہ، یہ تیری رحمت کا تقاضا ہے اللہ، ہم تیری رحمت کے ذریعے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ عظیم ترین صورت قرار پائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعظم صورت یہ۔ اور سورہ اخلاص کے متعلق کئی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے جو شروع میں یا آخر میں ہمیشہ کوئی بھی سورت پڑھے، قل ہو اللہ پڑھے۔ ایک صحابی تھے جو تکرار کے ساتھ اسی کو پڑھتے تھے، لوگوں نے اس کو قلیل سمجھا، ایسا کیوں کرتا ہے، شکایت کی، کہا کیوں کرتے، کہا کہ مجھے اس سورت سے نیچرلی بہت محبت ہے، فطری طور پر بہت محبت ہے، کیونکہ اس میں صفت الرحمن ذکر ہے، یہ اسماء و صفات کی صورت ہے خاص طریقے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص ثلث القرآن، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر مشتمل ہے۔ یہ سے اس علم کی اہمیت ہم ظاہر کر رہے ہیں واقعات سے اور حدیثوں کی روشنی سے۔ ثلث القرآن، کیونکہ قرآن مجید میں اخبار ہے، اگلی قوموں کا تذکرہ ہو، جنت جہنم کا تذکرہ ہو، مکذبین اور منعمل ہدایت یافتہ کا تذکرہ ہو، اخبار۔ دوسرا چیپٹر ہے یا دوسرا موضوع ہے احکام، تشریعات، اللہ کی شریعت کا حکم، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ کی توحید۔ تو اس طریقے سے یہ صورت 1/3 قرآن مجید کے مضامین کی نمائندگی کرتی ہے، موضوع کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے، مشمولات کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ قرآن پڑھتا ہے تو 1 ختمہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنا یہ اکمل طریقہ ہے، اور تدبر و تفہم کے ساتھ پڑھنا یہ سونے پر سہاگا ہے۔ کوئی کہے نظر مانے کہ اگر ایسا ہوا، جو نہیں ماننا چاہیے، کہ میں 10 پارہ قرآن پڑھوں گا، تو صرف اس کو پڑھ لینے سے 10 پارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 10 پارے کا ثواب تو دیتا ہے، جزا تو ملے گی آپ کو 10 پارے کی، لیکن 10 پارے کے بدلے بھی یہ کافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسے سمجھ لیجیے جیسے کہ حرم مکی میں نماز پڑھنا، مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1 لاکھ کی نماز کے برابر ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی 1 لاکھ نمازیں چھوڑ دے؟ اب چاہے اس کی جو بھی مدت ہو، 53 سال کچھ ہو، تو سوچے کہ صاحب میں نے 1 نماز پڑھ لی ہے، 1 لاکھ کے برابر تو ہو گیا ہندوستان کے، تو چلو 53 سال نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ 53 سال کی نمازوں کے بدلے میں کافی ہو جائے گا، اجزا نہیں ہے، جزا میں 1 لاکھ کی نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت کے ساتھ کہ مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے فضائل اس امت کو عطا کیے ہیں کہ اگلی امتوں کو کہ ہزاروں سال یا سینکڑوں سال یا سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے۔ تو ثلث القرآن اجر اور ثواب میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ 10 پارہ سے کفایت کر جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، 3 مرتبہ پڑھیے، کوئی ختم مل جائے گا آپ کو، ثواب مل جائے گا۔ لیکن 10 پارہ سے کے بدلے میں ہو جائے، اور کوئی یہ کہے کہ صاحب چلو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو پورا قرآن تو ہم نے پڑھ ہی لیا، اور سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے کہ ہم نے پورا قرآن تو پڑھ ہی لیا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے، تو پورا قرآن ہو گیا نا، تو اس کی ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو دیکھیے ثلث القرآن جزا میں تو ہے، لیکن اجزا میں کہ کافی ہوگی یہ سورہ فاتحہ سے یا کافی ہو جائے گی 10 پارہ سے، یہ مطلب نہیں ہے، بہت دقیق سا فرق ہے کہ جزا میں تو ثلث القرآن ہے، لیکن اجزا میں کفایت کرنے میں نہیں۔ چلیے، لیکن اصل جو بات سمجھانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ سورہ ثلث القرآن ہے۔ چلیے صاحب، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت، جیسا کہ ہم نے بار بار یہ کہا
کہ اللہ رب العالمین کی معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت آتی ہے۔ اگر ایک شخص ہمیں کا حق الیقین کی حد تک یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، کوئی چیز ہماری اس کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں ہے، چاہے ہم رات کی تاریکی میں کیوں نہ کریں جی، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز بھی نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی ہوگا تو یہ ایمان اور یقین اس کو گناہ سے روکے گا۔ اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، جو اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں، جن کو اسماء و صفات کا علم ہے، حقیقی معنی میں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم آپ کے اندر محبت، خشیت، رجا، توکل، انابت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جب تک کہ اس کے ناموں اور صفتوں کی معرفت حاصل نہ ہو، حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اس لیے بھی یہ موضوع بڑا اہم ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جس کا یہ ایک اہم جز ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ پر ایمان لانا جو ارکان ایمان میں اصل رکن ہے، اور بقیہ جو ایمان کے بقیہ 5 ارکان ہیں وہ اس کے تابع ہے۔ یہ صرف مجرد آمنت باللہ کہنے کا نام نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل نہ ہو، ہم نہ سمجھے کہ اللہ کون کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا صفت ہے، رب کا کیا معنی ہے جی، تو جب تک قرآن اور سنت کے اندر تدبر نہ ہو اس وقت تک معنی نہیں سمجھا جا سکتا جی۔ اس لیے بھی کہ صاحب یہ ہمارا جو ایمان باللہ کا اصول ایمان کی جو بنیاد ہے، وہ ہماری بغیر اسماء و صفات کو جانے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتی۔ دیکھیے، ایک شخص کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، آپ ہی اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اور کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیٹی والا آپ سے آپ کے بیٹے کا نام پوچھے گا، اس کے باپ کا نام جانے گا، اس کے خاندان کے متعلق پوچھے گا، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز جاننا چاہے گا، اور آپ بھی لڑکی کے نام کو، اس کے باپ کے نام کو، خاندان کو جی، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کی تعلیمی اسٹیٹس کو اور اس کی دینی کیفیت اور حالت کو پوری طریقے سے جانیں گے، تب جا کے کوئی معاملہ کریں گے۔ وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، یہ کیسی بندگی کر رہے ہیں جس کے ناموں کی اور صفتوں کی ہم کو معرفت حاصل ہو۔ دنیا میں ہم معاملات کریں تو اگلے سے پورا اس کا بایو ڈاٹا لیں، لیکن ہم جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور جس کی گناگو نعمتوں سے ہم بہرہ ہو رہے ہیں، ہم کو اس کی معرفت حاصل ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو احکام جو ہمارے لیے واجب العمل ہے، تو جب تک ہم ناموں اور صفتوں کو کا علم نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں احکام شریعت کی حکمت بھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین عادل و منصف ہے جی، مقسط ہے، محسن ہے، وہ فضل والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کا سارا معاملہ فضل اور عدل کے درمیان ہے، تب جا کر کے آپ کے اندر سمجھ میں بات آئے گی کہ اچھا، یہ جو حکم ہے کرنے کا، یہ مبنی بر عدل ہے، یہ مبنی بر اوامر، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی مبنی بر عدل ہے، اور یہ ثواب جو ہے، یہ درجات کی بلندی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کہیں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو کام ہو رہا ہے یہ انسان کی طاقت سے زیادہ ہے، یا اس چیز سے اللہ نے روکا ہے تو نہیں، یہ روکنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو حکمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ عدل اور فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، سب عدل کے دائرے میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی تمام باتیں سچی ہیں، تمام اخبار ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، جنت جہنم کے، سب سچے، اور اس کے احکام اور اس کے اوامر سب مبنی بر عدل۔ تو یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا علم حاصل کر کے۔ صاحب، اب اسماء و صفات کے تعلق سے ہم تمام قواعد کو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، مزید اس میں وقت لگانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ سب قواعد مسلمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب وہ ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس، ان کا آپ دراسہ کیجئے۔ بس ہم کسی بھی پہلے نام لفظ اللہ پر کوئی گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں، جیسا کہ ہم
جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ سب کے سب حسنہ، اور یہ بات قواعد مسلمہ میں بھی آ چکی ہے کہ 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء کی صفت الحسنہ بتائی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اسماء حسنہ اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ خبر مقدم کر کے حصر کا فائدہ، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ۔ اور حسنہ حسن نہیں ہے، احسن کا مؤنث ہے، احسن اسی تفسیر سب سے اچھے نام ہے جی، اس سے اچھے نام کا تصور نہیں کیا جاتا۔ کمال معانی پر، حمد و ثنا کے کمال معانی پر دلالت کرتے ہیں، مجد اور عظمت اور بزرگی کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی حسن اور کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال اور حسن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، سلام ہے جی، سبوح ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر طرح کے جملہ عیوب و نقائص سے پاک۔ اور بھی آیت ہے سورہ اسراء میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، جتنے بھی اس کے ثابت نام ہے اس کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں سے وسیلہ لو، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اللہ کے ناموں کو پیش کرو۔ تو جب تک معانی کو نہیں سمجھیں گے، اب یہاں بھی ایک حکمت آ گئی کہ جب تک اسماء و صفات کے معانی نہیں معلوم ہوں گے تو ہماری دعا سے کون سا نام مبارک ہماری دعا سے موافق ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے ہماری دعا کی تائید ہوتی ہے کس نام کے ذریعے، جب تک اس کے معانی کو ہم نہیں سمجھیں گے کیسے کوئی نام کا انتخاب ہم کر سکتے ہیں جی۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صاحب اولاد بنا، صاحب رزق بنا، ہماری روزی کشادہ کر دے جی، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، انکا شدید العقاب لا حول ولا قوت الا باللہ جی، ان بطش ربک لشدید۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، غور کیجیے۔ دوسری آیت ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، یہاں بھی اسماء حسنہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اور چوتھی آیت سورہ حشر کی هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اور اسی کے ساتھ کہا گیا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارو، یعنی ناموں کا وسیلہ لو اور ناموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرو جی۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑو، ان کی راہ چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ الحاد کی کئی صورتیں ہیں۔ معبودان باطلہ کا نام اللہ کے نام پر رکھ لیا، جیسے مشرکین نے لات عزیٰ اور منات رکھا جی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو صفات نقص سے متصف کرنا، جیسے یہود ملعونین نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ فقیر ہے جی، فقر اور بخل سے اللہ تھک گیا، جبکہ اللہ کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء کو معانی سے خالی سمجھنا، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نام تو ہیں لیکن یہ کسی صفت اور کسی معنی پر کسی معنی کو متضمن نہیں ہے، شامل نہیں، صرف اسماء مجرد نام ہے جو معانی سے خالی ہے۔ کہتے ہیں سمیع لا کسر، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، حی بلا حیات، رحیم بلا رحمت، متکلم بلا کلام، لا حول ولا قوت الا باللہ، مرید بلا ارادہ۔ یہ بات شرعاً اور عقلاً اور لغتاً فطرتاً درست نہیں ہے، سب سے بڑا الحاد ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، جیسا کہ مشبہہ فرقہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اب کہنا، جیسے نصارہ کہتے ہیں فادر، یا فلاسفہ کہتے ہیں کہ صاحب علت فاعلہ، ایک طاقت جو آٹومیٹکلی کر رہی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو اسماء اور صفات کے جو اسماء پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان کے صفاتی معنی ہیں ان صفاتی معنوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کو ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے کہ اس کا ظاہری معنی ہونا چاہیے، بلا تشبیہ کے، بلا تمثیل کے، اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار نہیں کرتے جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ کرتے۔
یہ معنی ہے ترک الحاد کا۔ اب وہ جو ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے بھی گفتگو تو الحمدللہ ہی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 99 ہی نام ہے، یہ بات بار بار پہلے آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہتے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ ہم تیری ثنا خوانی نہیں کر سکتے، تیرے لیے اتنی تعریف ہے، جی اتنے محامد، تیرے اتنے اسماء اور صفات کہ جن کو تو ہی جانتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی کہ صاحب اللہ رب العالمین، حدیث شفاعت میں کہ اللہ رب العالمین مجھ پر اپنے ناموں اور صفتوں کے وہ ابواب کھولے گا، وہ دروازے کھولے گا قیامت کے دن جن ناموں سے میں اللہ کو پکاروں گا، جو نام اللہ تعالیٰ بر وقت مجھے سکھائے گا، یعلمنی ربی، اسی وقت اللہ سکھائے گا۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، یہ تو کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، اور آگے کہا جا رہا ہے او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور وہ بھی نام جس کا علم تو نے اپنے پاس خاص رکھا ہے، جو علم غیب ہے۔ ان تمام ناموں سے اللہ ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، 99 نام احصاء کے اعتبار سے، من احصاها یہ اسمن کی صفت ہے، یہ اسمن کی صفت ہے۔ ایسے 99 نام کے اگر ان کو احصاء کیا جو قرآن و سنت میں ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ اور احصاء کا مطلب صرف نام کو رٹنا نہیں، یاد کرنا نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ وظیفہ کے طور پر صبح و شام ضعیف اور کمزور روایتوں کے اوپر جس میں 99 ناموں کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے کسی ایک کی بھی سند صحیح نہیں ہے، اس کو صبح و شام کا وظیفہ بنا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب بیان کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ، بالکل غلط ہے۔ کسی بھی ایک صحیح حدیث میں 99 نام کا ذکر ایک جگہ کہیں پر نہیں ہے موجود ہے۔ جو بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، قابل عمل نہیں۔ تو یہ 99 نام قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے مزین جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ اور احصاء کا معنی یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیں، اور پھر دوسرا معنی اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اور پھر تیسرا معنی یہ ہوگا کہ اس کے اثرات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کون سا اسم، کون سا معنی، کون سی صفت کس چیز کا تقاضا ہم سے کرتی ہے، وہ اس تقاضے کے مطابق ہماری زندگی گزرے، تب جا کر کے احصاء ہوگا۔ تو من احصاها دخل الجنہ کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر نام کا معنی مطلب سمجھے ہوئے بس یوں ہی ورد و وظیفہ کے طور پر پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ احصاء کے اندر وہ سب داخل ہے کہ الفاظ بھی یاد ہوں، معانی بھی سمجھتے ہوں، اور پھر اس کے تقاضے اور اس کے اثرات کو بھی ہم سمجھتے ہوں۔ یہ معنی ہے من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ احصاء کے تقاضوں کو ہم سے اور آپ سے پورا کرائے اور ہمیں توفیق دے کے ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام تو اللہ کی ذات پہ بولے جاتے ہیں، تو سب نام ہی ہیں، لیکن کچھ نام جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم نے کہا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے اس سلسلے میں کہ صاحب وہ الحی القیوم ہے، الحی القیوم۔ بہرحال اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اسم اعظم وہ تمام اسما ہیں جو کئی صفتوں پر، جیسے مجید ہے، جی اسی طریقے سے الصمد ہے، تو اس طرح کے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کئی معانی کے اوپر عموم اور شمول کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں، یہ اسم اعظم ہے۔ لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ لفظ اللہ، لفظ اللہ جی، اور لفظ الحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک شخص نے دعا کی اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الی آخر، تو آپ نے کہا لقد سألت اللہ باسمہ العظم، اللہ سے تم نے سوال اس کے اسم اعظم کے ذریعے کیا، الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ قبول کرے، سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سوال کو پورا کرے۔ اور اسی طریقے سے آپ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو چلیے بھائی اس اعتبار سے اسم اعظم ہے اور باقی تمام نام ہیں۔ تو کچھ نام تو ایسے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بولے نہیں جا سکتے، جیسے اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الخالق، الباری، جی
اور کچھ نام ایسے ہیں جو لفظی طور پر بندوں پر بولے جاتے ہیں لیکن وہ صفت بندے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معنی بدرجہ اتم و اکمل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو پھر دوبارہ سے پلٹانے کی الحمدللہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اب جو پہلا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو مشہور ترین نام ہے اور جو کہہ لیجئے کہ آپ تمام ناموں کے لیے ایک اصل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ کہہ لیجئے یہ کہ تمام معانی تمام اسماء اس کے تابع ہو کر آتے ہیں، وہ نام کسی کے تابع ہو کر نہیں آتا، وہ لفظ اللہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن ویڈیو سے ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس درس کو آج یہی روکتے ہیں۔ تمہیدی باتوں پر جو کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی ہوگا۔ اب ہم اگلے درس میں لفظ اللہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت بچا تو سورہ فاتحہ میں لفظ رب اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو ترتیب ہے شیخ عبدالرزاق کی حفظہ اللہ کی فقہ الاسماء الحسنی کے اندر، اس ترتیب کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔